کبھی کسی کھلاڑی کی جمائے لینے پر اعتراض، تو کبھی کسی کے پرانے بیان کو توڑ موڑ کر اپنے مقصد کے استعمال، تو کبھی کچھ اور کارستانے، کبھی کوئی ایسا فسانہ بیان جس کا حقیقت سے کوئی تعلق دور دور تک نہ ہو۔ سوشل میڈیا کے کی بورڈ وارئرز کسی صورت کھلاڑی کے خلاف بھی اپنی کوششوں پر فل اسٹاپ نہیں لگاتے۔ سابق کپتان سرفراز احمد نے مایوس ہو کر پاکستان کو چھوڑ دیا۔ کرکٹ وکٹوریہ کے سی ای او نے بگ بیش لیگ میں بابر اعظم سے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ سن 2023 کا گروپ میچ بارش کی نظر ہونے پر پاکستانی کھلاڑیوں نے جشن منایا۔ ان تمام کہانیوں کی تصدیق کی گئی تو یہ تمام کہانیاں من گھڑت ثابت ہوئیں۔ اب یہاں یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ کیا ان فیک نیوز سے کرکٹرز متاثر ہوتے ہیں؟ کیا فیک نیوز ان کی نجی زندگی اور پرفارمنس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ پہلا تو دن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہوم ورک اچھے طریقے سے نہیں کیا ہوا، اور زیادہ تر فیمیل کرکٹرز کو اتنا کوئی سرچ نہیں کرتا، تو آئی گیس پہلی میرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیز ہمیں اچھے طریقے سے سرچ کریں، اپنا ہوم ورک کریں، اور جب اس طرح کے سٹارٹس آتے ہیں اور جب کہ اچیومنٹس بھی اتنی زیادہ ہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑا برا لگتا ہے۔ اب یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ صحافی اس نوعیت کی بے بنیاد خبروں کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا پھر وہ بھی مقابلے کے دور میں شامل ہونے کے لیے آنکھ بند کر کے ان افواہوں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کوڈ آف ایتھکس بنانا چاہیے تاکہ فیک نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ نہ کرے۔ ایون یہ جو اس قسم کی خبریں ہمارے یوتھ کے لیے، جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر غلط خبریں بچوں تک پہنچتی ہیں، کئی بار بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کرکٹ میں یہ چیز ہو گئی، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ تو ہم ان کو کیا بتائیں کہ بھائی یہ خبر تو غلط ہے۔ تو میرے خیال میں اگر خبر کی تصدیق کر لی جائے تو جس چینل سے وہ خبر چل رہی ہوتی ہے، جس اخبار میں وہ خبر چھپ رہی ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی بھی بنتی ہے، اور پھر جو خبر دے رہا ہوتا ہے اس کی ساکھ کا بھی سوال ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں خبر کو تصدیق کر لینا چاہیے۔ کئی کا ماننا ہے کہ اس نوعیت کی افواہوں یا فیک نیوز میں کھلاڑیوں کا عمل دخل رہتا ہے، جو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، جب بھی ان کے متعلق ایسی باتیں وائرل ہوتی ہیں۔ آج کل کے پلیئر کو، خاص طور پاکستانی پلیئر کو، جس کا انٹرسٹ ہی ادھر ہی ہے، کھیل سے زیادہ، ملک کے لیے پرفارمنس کرنے سے زیادہ، ٹرافیز جیتنے سے زیادہ، سب ان کا سوشل میڈیا اور ایڈز کرنے پہ اور انڈورسمنٹس پہ اور پیسے کمانے پہ اور لیگز کھیلنے، اس پہ دھیان ہے۔ تو فیک نیوز سے مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی خاص نقصان ہو رہا ہے، میرے خیال میں ان کو کچھ فائدہ ہی ہو جاتا ہوگا۔ ایک زاویے سے یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص گروپ جان بوجھ کر کھلاڑی کے خلاف یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، مقصد اپنے محبوب اور پسندیدہ کھلاڑیوں کے مفادات کو تحفظ دینا ہوتا ہے۔ ایک بڑا سا اور جو ہے جتھا تھا آ گیا ہے صحافت میں، جنہوں نے صحافت جو ہے وہ اپنے فوائد کے لیے کرتے ہیں، ان کے اپنے کچھ ٹارگٹس ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر وہ پرانی خبروں کو بریکنگ نیوز بنا دیں گے، یا اوٹ پٹانگ چیزوں کو جو ہے وہ خبر کا نام دے کے جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحافت کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اس انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صحافی یہ نہیں کرتا۔ صحافت کی آڑ میں یا صحافت کا لبادہ اوڑھ کے آنے والے گھسپیٹیے وہ سب کرتے ہیں، اور اس کا شاخسانہ جو ہے وہ مجھ جیسے، آپ جیسے صحافیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی صحافی جان بوجھ کر فیک نیوز دے رہا ہے تو اس طرح وہ اپنی ساکھ کو متاثر نہیں کر رہا۔ وہ فوراً جو خبر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہتا ہے ہاں یار اس نے صحیح کیا ہوگا، وہ یار ہاں اس نے صحیح کیا ہوگا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے ایک بات ہے کہ خبر جو ہے وہ صفحہ اول پہ چھپتی ہے، اور اس کی تردید جو ہوتی ہے وہ اندرونی صفحات پہ ہوتی ہے، اور اسے کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ تو کسی بھی صحافی کے لیے جو فیک نیوز ہے وہ ایک زہر قاتل ہے، جو کہ بہت جلد اس کا کیریئر جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور صحافی کی کریڈیبلٹی تو ہوتی ہے، اگر کسی جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور وہ فیک نیوز دیتا ہے تو بہت جلد حقیقت عوام پہ اشکارا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کھلاڑی تو خیر اپنی پرفارمنس سے دوبارہ آگے آ جاتا ہے، لیکن وہ صحافی جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق وہ کھلاڑی جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم کا حصہ بننے پر زیادہ فوکس دیتے ہیں، اس نوعیت کی افواہوں اور مفروضات پر مبنی خبروں کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ایک کرکٹر متاثر ہے، اس کی ذہنی کنڈیشن تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ پریشر میں ہوتا ہے، اس کی کیفیت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسے اس وقت ہلکی سی اداسی سی محسوس ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آف کورس یہی امپیکٹ جب اس کی پرفارمنس پہ آتا ہے فیک نیوزز کا، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ارد گرد کا ماحول آٹومیٹکلی جو لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں، ادھر اس کی فیملی ہو گئے، اس کے فرینڈز ہو گئے، اس کے فینز ہو گئے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ گو کو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر چیز بس آپ کے فنگر ٹچ پر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اڑتی خبر آئے تو یہ بہتر نہ ہو کہ اسے فارورڈ کرنے سے پہلے ہم اپنے طور پر تصدیق کر کے ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں۔